سین کے کمرے قدم رکھتے ہی کمفرٹر میں چھپے ہوئے وجود کی دھڑکنوں کی رفتار نے تیزی پکڑی. اس کے قلب سے اٹھتی مہک اس کے روز یہاں آنے کے مخصوص وقت کا پتہ دیتی. جون وہ اس کے قریب آتا، مہک اسے اپنے رگوں میں گلتی ہوئی محسوس ہوئی. اس کے چھپے وجود کی نگاہوں کو دیکھنے کی توق نے اس کے وجود میں ہلچل مچا دی. پہلے یہ احساس کبھی کسی کے لیے نہیں تھا جو وہ اب محسوس کرنے لگا. اس کی محبت دل میں پوری طرح قابض ہو چکی تھی. اس نے گہری سانس لیتے ہوئے جیسے خود کو دیدار یار کے لیے تیار کیا. اسکی آنکھوں سے کنفرٹر ہٹائے اپنی دھڑکنوں کو قرار دینے لگا. کمرے میں آتی مدھم سی چاندنی اسے دیکھنے میں اس کی مددگار تھی. بس چند لمحوں بعد وہ چلا گیا اور جاتے جاتے اس کے لیے کچھ چھوڑ دیا. اسپس کیسی ہے؟ سامنے والی چھت پر کھڑی ایک لڑکی نے اسے سلام کر کے اپنی طرف متوجہ کیا. وعلیکم السلام. آپ کون؟ میں آپ کی نیو نیبر ہوں. ہو اچھا، اس نے کہا. آپ کا نام کیا ہے؟ نینا نے اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے پوچھا. میرا نام فروا ہے، اس نے بتایا. آپ پڑھتی ہے اور آپ کا فیشن سینس بھی بہت اچھا ہے. آپ کون سے ڈیزائنر کے کپڑے پہنتی ہے؟ اس کے سوالات بڑھتے گئے. فروا نے مسکرا کر اس کی باتوں کا جواب دیا. اس کے پیچھے بیٹھے ایک لڑکے کی پشت اس کی جانب تھی پر چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. وہ ہاتھ میں موبائل یہ کچھ کرنے میں مصروف تھا. فروا کی اس پر نظر پڑی تو اس نے نینا سے پوچھا. یہ کون ہے؟ یہ میرے بھائی ہیں، اس نے بتایا. ہو اچھا، اس نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا. آپ میری فرینڈ بنے گی؟ اس نے پوچھا. وہ کہ فروا نے فراف دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. آپ کا فون نمبر کیا ہے اور فیس بک آئی ڈی ہے تو وہ بھی بتائے. ہم دونوں بات کیا کریں گے؟ ان دونوں نے نمبر ایکسچینج کیے اور آئی ڈیز بھی. پیرس آج معمول سے ہٹ کر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. سب دوستوں کی وجہ سے آج رونقیں عروج پر تھی. لان میں چاروں طرف لائٹس لگائی گئی اور لان میں موجود درختوں پر بھی چمچماتی لائٹس لگی آنکھوں کو مزید خیرہ کر رہی تھی. لان میں ایک سائڈ پر صوفے کارنرز پورٹیبلز لگے ہوئے تھے جبکہ دوسری طرف قالین بچھا کر اس پر گدے اور کشن رکھ کر سٹنگ کا انتظام کیا گیا تھا. اسحاق صاحب نے اپنے خاندان میں سے کسی کو بھی سیرت کی شادی پر مدعو نہیں کیا. صرف حفظہ ان کی بینابتسام منہاج کی عبادت پر منہاج وہ اسحاق صاحب کے کہنے پر مہندی کی مشترکہ رسم کرنے کے لیے اسحاق پہلے صاحب پہ تھے. سیرت کے سب دوست اور اسحاق صاحب کے کچھ خاص بزنس پارٹنر مہندی میں شرکت کرنے پہنچ چکے تھے. سیرت اپنے رول میں تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. اس نے پیلے اور گلابی رنگ کا شرارہ اور شرٹ پہن رکھا تھا. گلابی رنگ کے رت کھڑے گلابوں کا زیور پہنے وہ جنت سے اتری ہوئی وہ معلوم ہو رہی تھی. منت نے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا. آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. آج تو سمجھو منہاج بھائی گئے. ایلاف نے آنکھ دبا کر کہا. سیمل نے ایلاف کی کمر پر دھپ لگائی. تم بچی کو خراب نہ کرو. میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. بچی پہلے سے ہی بہت خراب ہے، ایلاف نے کہا. بہت ہی فضول بولتی ہو تم. سب چپ کر جاؤ، منت بولی اور سیرت کو گجرے پہنانے لگی. تھوڑی دیر بعد وہ سب سیرت کو لیے لان کی طرف آئے جہاں اس کے بیٹھنے کے لیے ایک جھولا قدر کی کوڑوں سے سجایا گیا تھا. اس میں سیرت کو بٹھایا تو حفظہ بیگم نے منہاج کو بھی ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا. تم بھی سیرت کے ساتھ بیٹھو بیٹا تاکہ رسم کا آغاز کیا جائے. انہوں نے منہاج کو کہا. مگر مما کیا میرا بیٹھنا ضروری ہے؟ اس نے اٹائے ہوئے لہجے میں کہا. انہوں نے اس پر وسیلی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا. منہاج بیٹھ جاؤ. منہاج جس نے وائٹ شلوار قمیض پر سکن گولڈن واسپٹ پہن رکھی تھی. سیرت کی نگاہ اس پر اٹھی تو اپنے اس نئے بننے والے رشتے کی وجہ سے اسے دیکھتے دل کی دھڑکنوں نے انتشار پھیلا. سب نے باری باری آ کر رسم کی تو منہاج وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. منہاج کے اٹھ کر جانے کے بعد بھی سیرت کی نظریں اس کی تلاش میں تھی. کچھ تو شرما لو، آفر دلہن ہو، سیمل نے اس کے قریب آتے ہی کہا. سیرت نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی. سیمل کرا کر رہ گئی. میں تمہیں اور اذان کو بھی یہاں بیٹھی دیکھ رہی تھی جو آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو رہی تھی. میری کل شادی ہے. مجھے کس چیز کی شرم؟ وہ تو تم دونوں کو آنی چاہیے. میری شادی میں اپنا موقع ڈھونڈتے ہوئے سیرت نے کہا. وہ دیکھو ابھی بھی اس کی نظریں تم پر ہی ہے. منہاج کہاں ہے؟ اسحاق صاحب نے حفظہ بیگم سے منہاج کے بارے میں پوچھا. اسحاق بھائی اسے ہسپتال میں ایک ایمرجنسی کیس کے لیے اچانک جانا پڑا. اس نے جانے سے پہلے آپ سے معذرت کرنے کو کہا تھا. انہوں نے اس کے جانے کی وجہ بتائی.
سب مل کر ڈھولک لیے بیٹھے تو حسان نے گانے کی شروعات کی۔ آئی مہندی کی یہ رات سجنے ساجن کی ہے، آئی مہندی کی یہ رات، ہو مہندی کی یہ رات۔ حسان کے گانے کے بول سن کر سیرت افسردہ ہوئی اور دل میں بڑبڑائی، خاک ساجن کے ہے، وہ تو بھاگ گیا۔ اس نے نعت چڑھائی۔ حسان کے بعد اذان نے گانا شروع کیا، بنوں کی سہیلی ریشم کی ڈوری چھپ چھپ کے شرمائی دیکھے چوری چوری۔ اس کی نظریں گانا گاتے ہوئے مسلسل جنگل پر تھی۔ ہاروں نے اسے کونی سے ٹوکا مارا اور نظروں کا زاویہ تبدیل کرنے کا اشارہ دیا۔ سب نے مل کر خوب ہلا دلا کیا۔ کسی طرح ایک خوبصورت شام کا اختتام ہوا۔